فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم پڑھ رہے ہیں آج کل جس کتاب کو اس کا نام ہے الدمۃ الثاقبہ جلد اول، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 41 کتاب کے صفحہ نمبر 484 پہ۔ ہم نے لاسٹ آپ سے جب اجازت چاہی تھی تو ابھی آدھا صفحہ باقی تھا اور اس پہ ہم نے پڑھنا تھا ابن ملجم کا انجام۔ آئیے اس نشست میں ابن ملجم کا انجام پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام دفن سے فارغ ہو کر واپس آئے اور لوگ تعزیت کر چکے تو آپ نے حکم دیا کہ ابن ملجم لعنت جس پر ہو اس کو لایا جائے، تو اس کو لایا گیا اور اس کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے تھے۔ جب امام حسن علیہ السلام کے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا کہ اے دشمن خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نے امیر المومنین علیہ السلام کو قتل کیا ہے، کرۂ ارض کو وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم کر دیا ہے۔ ابن ملجم نے کہا کہ اے فرزندان امیر المومنین علیہ السلام، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا تجھے امام المومنین علیہ السلام کے قصاص میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ابن ملجم جس پر لعنت ہو اس نے کہا کہ آپ کے جی میں جو آئے کریں، آپ مجھ پر ترس نہ کھائیں، نہ ہی میں قابل ترس ہوں۔ مجھے شیطان نے راہ حق سے بھٹکا دیا تھا، مجھے کئی مرتبہ کہا گیا اور میں نے ہر مرتبہ انکار کیا، مگر اس مرتبہ مجھے اس انداز میں آمادہ کیا گیا کہ میں انکار نہ کر سکا، حالانکہ مجھے اس وقت بھی انجام نظر آ رہا تھا اور اب بھی میں دائمی جہنم اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ ان لوگوں پر شیطان غالب تھا، وہ ذکر خدا بھول چکے تھے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اب میرا کسی کا نام لینا قابل قبول نہ ہوگا، ورنہ مجھے معلوم ہے کہ شام کے کسی لوہار نے تلوار بنائی تھی، اسے زہر کس لوہار نے تلوار بنائی تھی، زہر کس نے مہیا کیا تھا، کتنی مرتبہ زہر میں بجھائی گئی تھی، شام سے یہاں تک کون لایا تھا، کب لایا تھا، مجھے کس کے ہاتھ سے ملی تھی۔ بہر صورت چونکہ میرے ہاتھ میں تھی، میں ہی امیر المومنین کا قاتل ہوں۔ اب مجھ سے جیسے چاہیں قصاص لیں، حکومت کسے ملی ہے اور قتل کون ہو رہا ہے۔ بہرحال اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ یہی باتیں کر پایا تھا کہ ہر طرف سے لان و تان شروع ہو گئی اور مسجد پر لایا گیا، لوگوں کا رش تھا، در مسجد پر لایا گیا، لوگوں کا رش تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے گردن پر وار کرنا چاہا، لیکن دھکم پیل کی وجہ سے گردن کٹ نہ سکی، گر کر تڑپنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور عرض کی بھیا جتنا آپ کا حق تھا اتنا ہی میرا بھی حق ہے، خدا کے لیے ایک ضرب تو مجھے بھی لگانے دیں۔ امام حسن علیہ السلام نے تلوار امام حسین علیہ السلام کو دی، امام حسین علیہ السلام نے ایک وار کیا اور گردن کٹ گئی۔ پھر تو لوگ ٹوٹ پڑے اور تلواروں، نیزوں، خنجروں سے اس کی تکہ بوٹی کر دی اور پھر ایک گڑھا کھود کر اسے دفن کر دیا گیا۔ اہل کوفہ کئی مہینے تک اس کی قبر سے کتے کسی بھونکنے کی آوازیں سنتے رہے۔ تو یوں یہاں پر یہ چیپٹر بھی ختم ہو گیا کہ جس کا عنوان تھا کہ شہادت، وصیت اور غسل و جنازہ وغیرہ۔ اور اب آئیے ہم اگلے چیپٹر کی جانب کہ جس کا عنوان ہے بعد از شہادت پڑھتے ہیں، اور ہم اس کو پڑھتے ہوئے صفحہ نمبر 486 پر آ گئے ہیں۔
بعد از شہادت، اس میں سب سے پہلی ہیڈنگ ہے کہ خلافت نبویہ ختم ہو گئی، یہ ہیڈنگ ہے۔ آئیے تفصیلات پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امالی شیخ صدوق میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید ابن صفوان سے مروی ہے، سعد سے ہے، صفوان سے مروی ہے کہ جس دن حضرت علی علیہ السلام شہید ہوئے اس دن کوفے میں کوئی ایسا گھر نہ تھا جس میں صف ماتم نہ بچھی ہو، اور کوئی گلی یا کوچہ ایسا نہ تھا جس میں رونے والوں کی کمی ہو۔ ایک شخص انتہائی حسین و جمیل آیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کے دروازے پر آ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا آج براہ راست خلافت نبویہ کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اے ابو الحسن علیہ السلام، اللہ پر رحم فرمائے، آپ اول المومنین علیہ السلام تھے۔ اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ آپ مخلص المومنین تھے، آپ کا یقین ہر ایک سے محکم تھا، اللہ سے خوف میں سب سے زیادہ تھے، مصائب برداشت کرنے میں بردبار تھے، حفاظت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے نظیر تھے، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر خواہ تھے، فضائل میں سب سے بڑھ کر تھے، مراتب میں سب سے بلند تر تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اقرب تر تھے، ہدایت، سیرت، کردار اور گفتار میں شبیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اللہ آپ کو اسلام، رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت مسلمہ کی طرف سے جزائے خیر دے۔ جب تمام صحابہ کمزور پڑ جاتے تھے آپ اس وقت بھی مضبوط ہوتے تھے، جب کوئی صحابی آگے نہ بڑھتا تھا آپ اس وقت بڑھ جاتے تھے، جب دیگر صحابہ کمزور پڑتے تھے آپ اس وقت بھی طاقتور رہتے تھے، جب دیگر صحابہ دائیں بائیں ہونے لگتے تھے آپ اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ آپ برحق خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ منافقین کی خواہشات کے مطابق آپ نے کسی بھی مقام پر امت مسلمہ میں تفریق کو گوارا نہ کیا۔ جب دوسروں کی زبان حق گوئی میں تتلانے لگتی تھی آپ بے باکی سے حق گوئی کرتے تھے۔ آپ آواز کے اعتبار سے کم اور عمل کے لحاظ سے ہر ایک سے زیادہ تھے۔ آپ کم گو تھے مگر راست باز تھے، از روئے ہمت آپ شجاع تھے۔ اور پھر لکھا ہے کہ از روئے عمل آپ لاسانی تھے، آپ دین کا یاسوب تھے، یہ عین سین واو بے۔ جنگ میں آپ صف اول میں رہتے تھے، جب دوسرے بھاگ جاتے تھے آپ پھر بھی میدان میں رہتے تھے۔ آپ مومنین کے مہربان باپ تھے، جو دوسرے نہیں اٹھا سکتے تھے آپ اٹھا لیتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں، اللہ کی قضا کے سامنے ہمارے سر خم ہیں۔ بخدا آپ کی شہادت جیسی عظیم مصیبت سے امت مسلمہ کبھی دوچار نہ ہوگی۔ جب تک وہ شخص کہتا رہا لوگ سنتے بھی رہے اور روتے بھی رہے، پھر وہ خاموش ہو کر چلا گیا۔ تلاش بسیار کے باوجود بھی پھر وہ کسی کو نظر نہ آیا۔ بہار الانوار میں ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کی موت پر زمین و آسمان 40 دن تک روتے ہیں، عالم کی موت پر 40 ماہ روتے ہیں، اور نبی کی موت پر ارض و سما 40 برس روتے ہیں۔ یا علی علیہ السلام، تیری موت پر کائنات 40 برس تک روتی رہے گی۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آسمان سے 3 دن تک خون کی بارش ہوتی رہی۔ پھر لکھا ہے کہ سعد ابن مسیب سے مروی ہے کہ شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے بعد 40 دن تک زمین خون اگلتی رہی۔ سید عبد الملک ابن مروان نے زہری سے پوچھا کہ علی علیہ السلام تو کوفے میں شہید ہوئے تھے، تو مدینہ اور دیگر علاقوں میں اس موت کا علم کیسے ہوا تھا؟ تو زہری نے کہا کہ 40 دن تک زمین خون اگلتی رہی تھی۔ کتاب کامل الزیارات میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حشام نے میرے والد کو بلایا اور کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جس کا جواب کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ حشام نے کہا علی علیہ السلام کی شہادت کوفے کے علاوہ دور دراز کے لوگوں کو
اس شہادت کا علم کیسے ہوا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس رات حضرت علی علیہ السلام کو ضرب لگی اس رات سے لے کر 40 دن تک زمین نے خون اگلا، اور جس رات جناب ہارون شہید ہوئے تھے اس رات سے 40 دن تک زمین نے خون اگلا تھا، جس رات یوشع ابن نون علیہ السلام شہید ہوئے تھے اس رات سے 40 دن تک زمین نے خون اگلا تھا، جس رات عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا اس دن بھی زمین سے خون اگلا تھا، جس دن جناب شمعون علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا اس دن بھی زمین سے خون اگلا تھا، اور پھر لکھا ہے کہ جس دن حضرت علی علیہ السلام شہید ہوئے اس دن بھی زمین سے خون ابلا تھا، اور جس دن امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے اس دن بھی زمین نے خون ابلا تھا۔ اور پھر لکھا ہے، ہم آ گئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 488 پر، پھر لکھا ہے کہ خرائج کتاب میں ابو الوفا سے مروی ہے کہ میں بیت اللہ میں تھا، میں نے دیکھا تو مقام ابراہیم علیہ السلام پر لوگوں کا بے تحاشا اجتماع ہو گیا، میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ایک عیسائی راہب مسلمان ہوا ہے اور لوگ اسے گھیرے ہوئے ہیں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس راہب کے پاس گیا، دیکھا تو بہت کافی عمر رسیدہ شخص تھا، اونی کپڑے پہن رکھے تھے اور سر پر ٹوپی رکھی ہوئی تھی۔ میں جب وہاں پہنچا تو وہ کہہ رہا تھا کہ ایک دن میں اپنے گرجا میں بیٹھا تھا، غیر خیالی طور پر میں نے نیچے جھانکا، میں نے گدھ جیسا ایک پرندہ دیکھا جو کنارہ سمندر پر رکھے ایک پتھر پر بیٹھا تھا۔ اس نے قے کی جس سے ایک انسان کا چوتھا حصہ اس کے منہ سے گرا اور پھر اڑا، کچھ دیر بعد آ کر پھر قے کی اور چوتھا حصہ گرا اور پھر اڑا کر گیا، یا اڑ گیا لکھا ہوگا میرے خیال ہے، پھر آیا اور قے کی تو آخری چوتھا حصہ گرایا، اور پھر وہ چاروں حصے ایک دوسرے کے قریب ہوئے اور جیتا جاگتا انسان اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اس کے قریب ہوا اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے کہا تجھے خالق کی قسم ہے بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ابن ملجم ہوں۔ اور پھر لکھا ہے کہ میں نے پوچھا کہ تو نے کیا عمل کیا ہے جس کا یہ نتیجہ ہے؟ اس نے کہا میں نے علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کو شہید کیا تھا، اس دن سے لے کر آج تک یہ پرندہ روزانہ مجھے قتل کرتا ہے، نگلتا ہے اور پھر اگلتا ہے۔ ابھی وہ یہی بات کر رہا تھا کہ وہی پرندہ آیا اور اس نے اس پر حملہ کر کے چوتھا حصہ اڑا لیا۔ اسی طرح یک کے بعد دیگرے آتا رہا اور جاتا رہا اور ایک ایک حصہ لے جاتا رہا۔ میں نے بعد میں لوگوں سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، چنانچہ میں اس صداقت کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اور اب سامعین اگلا چیپٹر آ گیا ہے، اس کا عنوان ہے اولاد حضرت علی علیہ السلام، اور یہ ہے صفحہ نمبر 489 پر۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ چونکہ تاریخ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلے اموی الف میم واو چھوٹی اور پھر عباسی گرد چڑھی رہی، اور یہ عرصہ سالوں پر نہیں صدیوں پر محیط ہے، اس لیے کسی بھی مورخ کے لیے یہ کہنا انتہائی مشکل ہے کہ جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے یہی حقیقت حق ہے، خصوصاً ایسی صورت میں جب اموی اور عباسی اقتدار میں تاریخ سازی تو اپنے مقام پر رہی حدیث سازی کا کاروبار بھی پیشہ ورانہ بنیادوں پر کیا گیا ہو۔ کم و بیش 9 برس تک دشمنان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسخ کرنے میں مصروف عمل رہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی اولاد بھی اسی اختلاف کی نظر ہو گئی۔ بہر صورت جو کچھ متعدد کتب تاریخ سے مل سکا ہے وہ پیش خدمت ہے، کمی و بیشی اللہ ہی معاف فرمائے گا۔ اب یہاں پر ہیڈنگ ہے ازواج، تو اب اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ ان میں سے کچھ کنیزیں ہیں، لیکن میں آپ کو تمام نام آپ تک پہنچاتی ہوں۔ یہ 9 نام ہیں: فاطمہ زہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 2 خولہ بنت جعفر حنفیہ، نمبر 3 صہبائے سالبیہ جو سے ہے، چوتھے نمبر پہ بنت مسعود
بنت مسعود دارمیہ، 5ویں نمبر پہ اسما بنت امیس، 6ٹھے نمبر پہ سعد بنت عروہ ثقیفیہ، یہ نہیں دوبارہ پڑھتے ہیں، سعد بنت عروہ ثقفیہ۔ پھر ہے 7ویں نمبر پہ امامہ بنت ابو العاص خے سے عین میم یہ ہے خس آمیہ۔ 8ویں نمبر پہ حبیبہ بنت ربیہ، اور 9ویں نمبر پہ نام ہے فاطمہ بنت حزام کلابیہ۔ اور اب ہم پیج 490 پر آ گئے ہیں۔ یہاں پر اگلا چیپٹر ہے ذریح مطہر پر معجزات۔ آئیے ہم یہ پڑھتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے لکھا ہے نمبر 1 کے مزار علی کو کھودو۔ لکھا ہے ابو الحسن علی ابن حسین علیہ السلام ابن حجاج سے مروی ہے کہ میں اور کچھ دیگر افراد میرے چچا زاد ابو عبداللہ ابن عمران ابن حجاج کی محفل میں بیٹھے تھے۔ اس محفل میں کوفے کے کچھ ایسے بزرگ بھی موجود تھے جو عباس ابن احمد عباسی کے ہاں موجود رہتے تھے۔ یہ لوگ میرے چچا زاد کو 273 ہجری کے ذی الحج میں امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کی چھت گرنے کے بعد میرے چچا زاد کے بچ جانے پر اسے مبارکباد دینے آئے تھے، کیونکہ اس وقت وہ بھی زیر چھت ہی تھا۔ لکھا ہے مذہبی عنوان پر باتیں ہوتی رہیں، اور اس کے بعد اسماعیل ابن عیسیٰ عباسی بھی آ گیا۔ چونکہ ہم تمام محبان اہل بیت علیہ السلام تھے اور ہمیں ہر وقت ہر عباسی سے خوف رہتا تھا، اس لیے اس کے آتے ہی ہم سب خاموش ہو گئے۔ اسماعیل کافی دیر بیٹھا رہا اور کسی نے کوئی بات نہ کی۔ وہ اکتا گیا اور کہنے لگا کہ شاید میں تمہاری محفل میں مخل ہوا ہوں، اس لیے تم چپ ہو گئے ہو۔ اس وقت ابو الحسن علی ابن یحییٰ سلمانی بزرگ ہونے کے ناطے ہمارا صدر محفل بنا ہوا تھا۔ اس نے جواب دیا یقین کیجیے ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ میری طرح ہر شخص موضوع گفتگو سوچ رہا ہوگا کیا بات کریں۔ ہم سب نے اس کی تائید کی۔ اسماعیل نے کہا کہ اللہ آپ لوگوں پر رحم فرمائے، ویسے حالات کا تقاضا بھی یہی ہے اور تم لوگ واقعاً معذور ہو۔ آج کل تمہارے لیے انتہائی سنگین وقت ہے۔ ہماری حکومت نے تم لوگوں کی زندگی دو بھر کر رکھی ہے، لیکن یقین جانو جہاں تک مسلک اور عقیدت کا تعلق ہے میں بھی تم جیسا اور تمہارا پیر بھائی ہوں۔ پھر اس نے ایسی عظیم قسمیں کھائیں کہ ہمارے پاس اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ موضوع گفتگو چونکہ پیدا ہو گیا تھا اس لیے باتیں شروع ہوئیں اور مختلف مسائل پر مذاکرات ہوتے رہے۔ بالآخر اسماعیل نے کہا کہ تم لوگوں کے پاس تو فضائل علی علیہ السلام اور آل علی علیہ السلام کی روایات ہیں، میرے پاس یہ آنکھوں دیکھا ایک واقعہ ہے، امید ہے وہ سن کر تمہیں کم از کم میرے بارے میں کوئی شبہ نہیں رہے گا۔ ہم تمام سراپا سوال بن گئے۔ اس نے کہا ایک جمعے کو میں نے اپنے چچا داؤد کے ساتھ نماز جمعہ سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر میں آ رہا تھا۔ جب ہم اپنے گھروں تک پہنچ کر جدا ہونے لگے تو اس نے کہا کہ تم لوگ جو چاہو کرو اور جہاں چاہو جاؤ، لیکن غروب آفتاب سے قبل تم سب میرے پاس آؤ گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ غروب آفتاب سے قبل ہم اس کے پاس آ گئے۔ وہ ہمارا منتظر تھا۔ جب ہم سب جمع ہو گئے تو اس نے 2 افراد کا نام لے کر کہا کہ انہیں بھی بلا لاؤ۔ جب وہ دونوں آئے تو ان کے پاس کدال وغیرہ جیسے آلات تھے جن سے زمین کھودی جاتی ہے، اور پھر اس نے کہا کہ میرے غلام جمل کو بھی ساتھ لے جاؤ اور ابھی جاؤ۔ نجف میں کہا جاتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام دفن ہیں اور آج کل وہاں لوگ لا تعداد آنے جانے لگے ہیں۔ جاؤ قبر کھود کر جو کچھ اس میں ہو میرے پاس لے آؤ۔ پھر لکھا ہے کہ ہم نے جمل کو ساتھ لیا۔ یہ حبشی غلام تھا اور غضب کا طاقتور اور بے باک تھا۔ ہم نجف پہنچے جو معروف جگہ تھی، وہاں گئے۔ دونوں مزدوروں نے کھودنا شروع کیا۔ کھودتے کھودتے وہ ایک چٹان پر پہنچے۔ ان غریبوں نے بہت زور لگایا لیکن نتیجہ صفر رہا۔ آخر انہوں نے جمل کو بلایا، اس نے گھیتی ہاتھ میں لی اور اس سے چٹان پر ایک وار کیا۔
اس ضرب سے ایسی گرج پیدا ہوئی کہ ہم گھبرا گئے۔ جمل نے دوسری ضرب لگائی، پہلے سے بھی زیادہ گرج پیدا ہوئی، اور جو ہی اس نے تیسری ضرب لگائی اس کی چیخ بلند ہو گئی۔ ہم دوڑ کر آئے، وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ اسے اسی کی مدد سے باہر نکالا، دیکھا تو اس کے دائیں بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ ہم نے بہت کوشش کی لیکن کہیں بھی زخم نظر نہ آیا۔ اس کے لیے چلنا ممکن نہ تھا، زبان سے گونگا ہو چکا تھا۔ ہم نے خچر پر لادا اور واپس بغداد کی راہ لی۔ راستے میں اس کے دائیں جانب سے آہستہ آہستہ گوشت چڑھنا شروع ہو گیا۔ ہم داؤد چچا کے پاس پہنچے، خوف سے ہمارا برا حال تھا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ ہم نے کہا غلام جمل کو خود دیکھ لے، بات ہم سناتے ہیں۔ جب ہم نے اسے پورا واقعہ سنایا اور اس نے جمل کی حالت دیکھی، اپنے سابقہ عقیدے سے توبہ کی، موالیان حضرت علی علیہ السلام میں سے ہو گیا، اور ہم بھی اسی دن سے اپنے کو عقیدت مندان حضرت علی علیہ السلام سے شمار کرتے ہیں۔ غلام اس دن ہی مر گیا اور میرے چچا نے مزار جناب امیر پر ایک صندوق بنوا دیا۔ اب سامعین ہم آ گئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 494 پر، اور یہاں پر چیپٹر وہی ہے ذریعہ مطار پر معجزات۔ اور اب اگلا پہلا ہم نے جو پڑھا تھا ہیڈنگ پہلی تھی مزار علی کو کھودو، یہ تھی، اور دوسری ہیڈنگ ہے حیوانوں کی پناہ گاہ۔ لکھا ہے ارشاد شیخ مفید میں، کتاب ارشاد شیخ مفید میں عبداللہ ابن حازم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہارون کے ساتھ ہم شکار پر گئے، صحرا میں کافی دور نکل آئے، سامنے ایک ٹیلا نظر آیا، اس ٹیلے کے ارد گرد کافی تعداد میں ہرنیاں پھر رہی تھیں۔ ہم خوش ہو گئے کہ وافر تعداد میں شکار مل گیا ہے۔ ہم نے باز اور کتے چھوڑ دیے۔ جو ہی باز اور کتے ان کے قریب گئے، ہرنیاں اطمینان سے ٹیلے کے گرد جا کر کھڑی ہو گئیں، اور باز اس ایک طرف بیٹھ گئے اور کتے دور ہٹ گئے۔ ہم حیران ہوئے لیکن زیادہ فکر نہ کی، کتوں کو واپس بلا لیا۔ باز ہاتھ میں آ گئے۔ جب ہرنیوں نے دیکھا کہ کتے اور باز نہیں جا رہے تو پھر وہ ٹیلے کے گرد سے ہٹ کر چرنے میں مصروف ہو گئیں، اور جب ہرنیوں نے دیکھا کہ کتے اور باز نہیں جا رہے تو پھر ٹیلے کے گرد سے ہٹ کر چرنے میں مصروف ہو گئی۔ ہم نے پھر کتے اور باز چھوڑ دیے، ہرنیاں پھر ٹیلے کے پاس چلی گئیں اور کتے اور باز واپس آ گئے۔ اب ہم نے سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا کہ ٹیلے میں ایسی کیا بات ہے کہ ہرنیاں خوف نہیں کھاتیں اور کتے اور باز وہاں جاتے نہیں ہیں۔ جب ہرنیوں نے دیکھا کہ کتے اور باز نہیں آ رہے اور پھر ٹیلے سے ہٹ کر چرنے لگیں، ہم نے تیسری مرتبہ پھر کتے اور باز چھوڑے، ہرنیاں پھر ٹیلے کے گرد چلی گئیں اور کتے اور باز واپس آ گئے۔ اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس ٹیلے میں کچھ ہے۔ ہارون نے ہمیں کہا کہ گھوڑوں پر بیٹھو اور ہر طرف پھیل جاؤ، اس علاقے میں جو بھی ملے اسے میرے پاس لے آؤ۔ ہمیں ایک بوڑھا ملا جو بکریاں چرا رہا تھا، ہم اسے ہارون کے پاس لائے۔ ہارون نے اسے پوچھا تو اسی علاقے کا باشندہ ہے؟ بوڑھے نے کہا ہاں، کوفے کے مضافات ہی میں رہتا ہوں۔ ہارون نے کہا یہاں ٹیلے میں کیا ہے؟ کتے اور باز ٹیلے کے قریب نہیں جاتے۔ بوڑھے نے کہا کہ اگر جان کی امان دو تو جو معلوم ہے بتا دوں گا۔ ہارون نے کہا کہ تجھے امان ہے، بتا کیا ہے؟ بوڑھے نے کہا کہ یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک مقدس حرم ہے، یہاں کوئی درندہ اور نجس جانور نہیں جا سکتا۔ ہارون نے کہا تو پہیلیاں نہ بجھوا، بتا کہ یہ کیسا حرم ہے اور اس میں کیا ہے؟ بوڑھے نے کہا کہ ٹیلے میں امیر المومنین علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کا مزار ہے، جو چیز بھی اس کی پناہ لیتی ہے محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر ہارون گھوڑے سے اترا، پانی لیا اور وضو کیا اور وہاں نماز پڑھی اور اپنی پریشانی خاک پر رگڑ کر دعا مانگی اور اپنی پیشانی خاک پر رگڑ کر دعا مانگی۔ اور اب ہم اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں پیج 495 پر، اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو تیسرے نمبر پہ ہیڈنگ ہے، کیا ہے کہ یہ یہودی ہے، اسے نکالو۔ کتاب ارشاد ہی میں تحال توئے ہے الف لام تحال مقدادی سے مروی ہے کہ میں حضرت علی علیہ السلام کے مزار کا کلید کاف لام یہ دال کلید بردار تھا۔ ایک دن
ایک شخص انتہائی مقدس لباس اور مقدس شکل میں میرے پاس آیا، مجھے 2 دینار دی اور کہا کہ ایسا کر کہ میں یہاں خلوت چاہتا ہوں تو در مزار باہر سے بند کر دے اور مجھے اندر تنہا رہنے دے۔ میں نے دروازہ باہر سے بند کر دیا اور سو گیا۔ خواب میں حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ میرے مزار پر نصرانی کو کیوں بٹھا رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ قبلہ مجھے تو معلوم نہیں تھا اور نہ اس نے بتایا ہے کہ میں نصرانی ہوں۔ پھر لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اسے ابھی میرے مزار سے باہر نکال۔ میں گھبرا کر اٹھا، دروازہ کھولا، دیکھا تو وہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تو نے بڑا ظلم کیا ہے کہ مجھے بتایا نہیں۔ میں نے کہا کہ تو نصرانی ہے اور تجھے معلوم نہیں کہ غیر مسلم نجس ہوتے ہیں اور کوئی نجس حرم مطہر میں نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا میں کب نصرانی ہوں؟ میں نہیں نصرانی، تو جا۔ میں نے کہا کیا تو مجھے 2 دینار دے کر فریب دیتا ہے؟ یہ لے اپنے دینار اور چل، اٹھ یہاں سے۔ اس نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں نصرانی نہیں ہوں۔ میں نے غصے سے کہا کہ کیا تو میرے آقا کو جھوٹا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ کون آقا؟ میں نے کہا حضرت علی علیہ السلام۔ اس نے کہا وہ تو اس مزار میں آرام کر رہے ہیں، میں انہیں کیسے جھٹلا سکتا ہوں؟ میں نے کہا ابھی انہوں نے خواب میں مجھے بتایا کہ تو نصرانی ہے اور انہوں نے مجھے نکالنے کا حکم دیا ہے۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگا کہ کیا واقعاً تجھے حضرت علی علیہ السلام نے بتایا کہ میں نصرانی ہوں؟ میں نے کہا کہ اور کیا، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں تجھے کب جانے دیتا تھا۔ اس نے کہا کہ اب میرے لیے حقانیت اسلام کی اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ پورے شام اور عراق میں کسی کو علم نہیں کہ میں نصرانی ہوں۔ اس کے بعد اس نے کلمہ شہادت پڑھا، حضرت علی علیہ السلام کی ولایت اور خلافت بلا فصل کی گواہی دے کر وہ مسلمان ہو گیا۔ اور اب آئیے اگلا ہے 4 نمبر پہ، ہیڈنگ ہے میرے دوست کے لیے دروازہ کھول۔ کتاب ارشاد مفید میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ عمران ابن شاہین کی عضدالدولہ عین ضاد دال عضدالدولہ سے سیاسی طور پر انبن ہو گئی۔ عمران عضدالدولہ کے خوف سے چھپ چھپا کر نجف میں آ گیا۔ ادھر عضدالدولہ نے عمران کو کافی تلاش کیا لیکن عمران اس کے ہاتھ نہ لگا۔ عمران نے خواب میں حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ فناخ سرو، میں ہجے کرتی ہوں، فے نون الف خے سین رے واو، فنا خسرو، جو عضدالدولہ کے نام سے معروف ہے، کل میری زیارت کو آئے گا تو میرے حرم کے اس گوشے میں زیر قبہ کھڑا ہو جانا، وہ تجھے نہ دیکھ پائے گا۔ وہ زیارت کے بعد دعا مانگے گا اور دعا میں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم دے گا کہ وہ تجھے تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو اس کے قریب جا کر کہنا کہ اے بادشاہ، یہ کون شخص ہے جس کی تلاش میں کامیابی پر آپ صاحب مزار کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم دے رہے ہیں؟ وہ جواب میں کہے گا کہ میرا ایک سپاہی حریف ہے جو حکومت میں مجھ سے حصہ حکومت میں مانگتا ہے، تو اس سے تو پوچھنا، اگر کوئی آپ کو وہ شخص تلاش کر کے دے دے تو آپ اسے کیا انعام دیں گے؟ وہ جواب دے گا کہ اگر تلاش کر کے دینے والا اس مفرور کی جان کی امان بھی مانگے تو میں دے دوں گا۔ جب یہ کہے تو اپنا تعارف کرا کے سامنے آ جانا، تو جو چاہتا ہے تجھے اس سے مل جائے گا۔ عمران کا بیان ہے کہ دوسرے دن بالکل ویسا ہی ہوا جیسے خواب میں آقا نے مجھے بتایا تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ وہی مفرور میں ہوں تو اس نے پوچھا تجھے کس نے بتایا ہے کہ میرا نام فنا خسرو ہے؟ تو میں نے کہا کہ سب کچھ اس صاحب قبہ نے رات خواب میں مجھے بتایا ہے اور اسی کی ہدایت کے مطابق میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ عضدالدولہ نے کہا تجھے اس صاحب قبہ کی قسم ہے، تو سچ کہہ رہا ہے کہ تجھے اسی نے میرا نام فنا خسرو بتایا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے اس کے حق کی قسم ہے، مجھے انہی نے یہ نام بتایا ہے۔ تو عضدالدولہ نے کہا کہ اگر تو حق امیر علیہ السلام کی قسم نہ بھی کھاتا تو میں مان لیتا کہ میرا یہ نام اللہ کے علاوہ مجھے میری ماں اور میری دایا کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہ تھا۔ عضدالدولہ نے عمران کو اپنا وزیر بنا کر خلط وزارت دی
اور عمران کو لے کر کوفہ چلا گیا۔ عمران نے منت مان رکھی تھی کہ اگر حضرت الدولہ نے اسے معاف کر دیا تو وہ سروپا برہنہ حضرت علی علیہ السلام کی زیارت کو آئے گا۔ پھر لکھا ہے کہ چنانچہ جب رات چھا گئی تو عمران اٹھا اور سروپا برہنہ زیارت کے لیے چلا آیا۔ میرا دادا علی ابن تحال توئے ہے الف لام تحال اپنے بستر پر سو رہا تھا۔ اس نے خواب میں حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ اٹھ، میرا دوست عمران ابن شاہین میری زیارت کو آ رہا ہے، دروازہ کھول دے۔ اور جب میں اٹھا اور دروازہ کھولا تو عمران دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ میرے دادا نے جھک کر اسے سلام کیا اور کہا بسم اللہ میرے آقا تشریف لائیے۔ عمران نے کہا مجھے پہچانا بھی ہے کہ میں کون ہوں؟ ایسے آقا کہہ رہا ہے۔ میرے دادا نے کہا آپ عمران ابن شاہین نہیں ہیں؟ عمران نے کہا ہاں میں عمران ہی ہوں۔ میرے دادا نے کہا پھر جیسے میرا مولا اپنا دوست جسے کہے میں اسے آقا نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ عمران نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے دادا نے اسے بتایا کہ ابھی خواب میں مولا نے مجھے دروازہ کھولنے کا فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ میرا دوست عمران ابن شاہین آ رہا ہے، دروازہ کھول دو۔ عمران یہ سن کر دہلیز پر گر کر بوسے دینے لگا اور پھر بیرونی رواق تعمیر کرایا جو رواق عمران ابن شاہین کے نام سے معروف ہے۔ اور اب 5ویں نمبر پہ ہیڈنگ ہے یا علی علیہ السلام تیری امان ہوں۔ لکھا ہے 575 ہجری میں امیر مجالدین سنقر سینون قافرے کے واقعات میں لکھا ہے کہ گورنر کوفہ سنقر اور بنی خفاجہ میں عداوت ہو گئی۔ معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ دونوں گروہوں میں سے جو بھی نجف اشرف میں حضرت علی علیہ السلام کی زیارت کو آتا تھا تنہا نہ آتا تھا، اپنے ساتھ 2-3 نگران رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا کہ بنی خفاجہ سے 2 عرب زیارت کو آئے اور ادھر سنقر بھی زیارت کو آیا۔ بنی خفاجہ کا ایک عرب زیارت کے لیے ذریح مقدس میں گیا اور دوسرا باہر حفاظت کے لیے کھڑا تھا کہ سنقر آ گیا۔ باہر والے عرب نے دیکھا کہ سنقر کے ساتھ آدمی زیادہ ہیں، ہم اس کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس نے اپنے ساتھی کو آواز دی، ایرانی آ گئے۔ میں نے کہا کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، اب واپس آ جا۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بھاگ گیا۔ جو عرب اندر مصروف زیارت تھا اس کے نکلنے کے تمام راستے سنقر نے بند کر دیے کیونکہ اس نے ہر دروازے پر اپنے سپاہی مقرر کر دیے۔ اس عرب نے جب دیکھا تو اندر حضرت علی علیہ السلام کی زری کے پاس ٹھہر گیا۔ سنقر گھوڑے پر سوار صحن میں داخل ہوا، زری کے سامنے گھوڑے سے اترا اور سپاہیوں سے کہا جاؤ عرب کو پکڑ لاؤ۔ جب سپاہی اندر گئے تو عرب نے حضرت علی علیہ السلام کی زری کو پکڑ لیا اور عرض کرنے لگا یا علی علیہ السلام آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں آپ کی زیارت پر آیا تھا، اب آپ کی امان میں ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ اپنی امان ضائع نہیں کرتے۔ پھر لکھا ہے کہ سنقر کے سپاہیوں نے اسے پکڑا اور باہر لانے کے لیے کھینچنے لگے۔ اس عرب نے حضرت علی علیہ السلام کی زری کے پنجرے میں ہاتھ ڈال دیا اور ہاتھ چھڑاتے تھے اور عرب ہاتھ نہیں نکالتا تھا۔ بالآخر وہ زیادہ تھے، یہ تنہا تھا، انہوں نے اس کی انگلیاں توڑ موڑ کر پنجرے سے نکالیں اور گرفتار کر کے لے آئے۔ سنقر نے اس کی مشقیں کسوائیں اور اپنے ساتھ کوفہ لایا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اسے ابھی قتل کر دوں، پھر کسی خیال سے ارادہ بدل دیا اور دوسرے دن پر ملتوی کر دیا۔ ابھی رات آدھی باقی تھی کہ سنقر گھبرا کر اٹھا، اپنے نائب سے کہا جا ابھی زندان سے عرب کو لے آ۔ جب وہ عرب کو لے آیا تو عرب تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سنقر نے اسے اپنا شاہانہ لباس، ایک گھوڑا اور بے شمار دولت دے کر واپس گھر بھیج دیا اور نائب سے کہا کہ ابھی بہت سا سامان لے جا اور مولا علی علیہ السلام سے میرے اس جرم کی معافی مانگ کہ میں نے ان کے حرم سے ان کے ظاہر کو گرفتار کیا ہے۔ نائب نے پوچھا آخر بات کیا ہے؟ سنقر نے بتایا کہ ابھی خواب میں حضرت علی علیہ السلام آئے تھے، بڑے ناراض تھے، ان کے ہاتھ میں خنجر تھا اور انہوں نے مجھے فرمایا ہے کہ جس نے میری امان لی تھی اگر تو نے اسے قتل کیا تو یہ خنجر تیرے پیٹ میں اتر جائے گا۔ اب اگلا 6 نمبر پہ ہے عزت کا پاسبان، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے منتخب کتاب جو ہے اس میں زید نساج سے مروی ہے کہ میرا ایک پڑوسی تھا جو بہت سن رسیدہ تھا، ہر وقت مصروف عبادت رہتا تھا، کسی سے ملتا جلتا تک نہ تھا، صرف جمعے کے دن گھر سے باہر آتا تھا۔ میں جمعے کے دن امام زین العابدین
علیہ السلام کی زیارت کو گیا۔ جب میں طہارت کے لیے گیا تو غسل خانے میں اسی بوڑھے کو دیکھا جس نے قمیص اتارا ہوا تھا اور غسل کی تیاری میں مصروف تھا۔ پانی بھرنا چاہتا تھا لیکن سن رسیدگی کی وجہ سے قاصر ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی پشت پر ایک بہت بڑا زخم دیکھا جس سے پیپ رس رہا تھا۔ جب اس کی مجھ پر نگاہ پڑی تو میں ذرا شرمندہ سا ہوا اور کہنے لگا، ذرا مجھے پانی بھرنے میں مدد دے دے تاکہ میں غسل کر لوں۔ میں نے کہا کہ میں فارغ نہیں ہوں، اگر مجھے یہ بتا دے کہ یہ زخم کیسے لگا ہے اور کس نے لگایا ہے پھر غسل میں مدد کروں گا۔ اس نے بہت ٹالنے کی کوشش کی لیکن جب میں اڑ گیا تو کہنے لگا کہ ایسا کر، مجھے غسل کرا دے پھر بتاتا ہوں اور بتاؤں گا اور نہ آ جائے پھر بتا دوں گا، کوئی اور نہ آ جائے۔ میں نے پانی بھر کے دیا، اس نے غسل کیا، غسل سے فارغ ہو گیا، باہر کھلی جگہ آ کر بیٹھ گئے۔ اس نے کہا، بیٹے میرے تجھ پر دو حق ہیں، میں تیرا پڑوسی بھی ہوں اور تجھ سے عمر میں بھی بڑا ہوں، مجھ سے ایک وعدہ کر کہ میری زندگی تک کسی کو نہیں بتائے گا۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ اس نے بتایا کہ جوانی میں میرا شمار اچھے خاصے لفنگے قسم کے افراد سے ہوتا تھا۔ ہم 10 جوانوں کا ایک گروپ تھا۔ ہم نے کبھی کچھ کمایا نہ تھا، بس کسی کو لوٹ لیا، کسی کے کپڑے اتار لیے اور گزارا کر لیا۔ ہم 10 آدمی کبھی تنہا نہیں کھاتے تھے بلکہ روزانہ ایک آدمی کے گھر کھانا ہوتا تھا۔ جب ہم سب مل کر کھاتے تھے، ایک رات میں شراب پی کر سو رہا تھا کہ میری بیوی نے جگا کر کہا کہ تو بڑے آرام سے سو رہا ہے، کل کھانا ہمیں پکانا ہے اور گھر میں کچھ نہیں ہے۔ یہ سن کر میرا نشہ حیران ہو گیا اور میں نے بڑبڑانے کے انداز میں کہا کہ اب کیا ہوگا، میں کیا کروں اور کہاں جاؤں؟ بیوی نے کہا، آج شب جمعہ ہے اور مولا علی علیہ السلام کی زری پر ساری رات زائر آتے رہتے ہیں، راستے میں بیٹھ جا اور کچھ نہ ملے تو کسی کے کپڑے ہی اتار کر لے آ، بازار میں بیچ کر کھانا پکا لیں گے۔ مجھے مشورہ پسند آ گیا۔ تلوار لے کر میں گھر سے نکلا، صحرا میں راستے پر بیٹھ گیا۔ بادل بھی تھا، بجلی بھی چمک رہی تھی۔ بجلی کی چمک میں مجھے دور 2 سائے نظر آئے۔ میں خوش ہو گیا کہ چلو کام بن گیا۔ میں پھر بجلی کے انتظار میں رہا کہ دیکھو ان کے پاس کے کون سے ہتھیار ہیں۔ جب دوسری مرتبہ بجلی چمکی اور میں نے دیکھا تو ماری خوشی کے اچھل پڑا کیونکہ وہ دونوں عورتیں تھیں۔ میں راستے پر آ گیا۔ جب وہ قریب آئیں تو میں نے کہا، کتنے پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم عورتیں ہیں، ہمارے پاس کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، اگر نقدی نہیں ہے تو کپڑے اتار دو، جلدی کرو۔ دونوں نے کپڑے اتار دیے۔ بجلی کی چمک میں نے اس کے جسم پر زیورات دیکھے۔ میں نے کہا، زیور بھی اتار دو۔ دونوں نے زیور بھی اتار دیے۔ میں یہ بھی دیکھ چکا تھا کہ ایک بالکل جوان لڑکی تھی اور دوسری بڑھیا تھی۔ شیطان نے مجھے اس حسینہ کو یوں ہی چھوڑ دینے سے روکا، چنانچہ اس حسینہ کے گرد پھرنے لگا اور اسے اسی جگہ برائی پر آمادہ کرنے لگا۔ بڑھیا نے کہا، تو نے جو کچھ لے لیا ہے ہم اس کا نام بھی نہیں لیں گے، میں تجھے معاف کرتی ہوں لیکن ہماری عزت سے نہ کھیل۔ یہ بیچاری یتیم بچی ہے، میری بھانجی ہے، اس کی ماں اور باپ دونوں فوت ہو چکے ہیں۔ کل اس کے چچا زاد کے ساتھ شادی ہے۔ آج اس نے میری منت کی ہے کہ خالہ کل میں بیاہ کو شوہر کی محکومہ بن جاؤں گی، تو میں بیاہ کر شوہر کی منکوحہ بن جاؤں گی۔ خدا معلوم وہ کب مجھے اجازت دے کب نہ دے۔ میری خواہش ہے ایک مرتبہ آقا کی زیارت کر لوں۔ میں اس کی منت مان کر اس کے ساتھ چلی آئی ہوں۔ اب تو احسان کر اور ہمیں واپس گھر جانے دے، بیچاری کو اپنی قوم اور قبیلے میں رسوا نہ کر۔ میں نے کہا، بڑھیا اپنی چونچ بند رکھ اور دور کھڑی ہو جا۔ میں نے اس بڑھیا کو دھکا دیا۔ وہ لڑکی بیچاری بڑھیا کا سہارا لیتی تھی اور میں لڑکی پر دست درازی کرنے لگا تھا۔ آخر وہ لڑکی ہی تھی، میں نے اسے زمین پر گرایا، اس کے دونوں ہاتھ ایک ہاتھ میں پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے ہزار بند کھولنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ وہ بیچاری میرے ہاتھوں میں پھڑک پھڑک کر کہنے لگی کہ اللہ، فریاد یا اللہ، فریاد یا علی، مجھے اس ظالم کے ظلم سے نجات دو۔ جو ہی اس کی فریاد پوری ہوئی مجھے اپنے عقب میں بالکل قریب گھوڑے کے سم کا احساس ہوا۔ میں نے مڑ کے دیکھا، ایک شہسوار نیزہ بدست میرے قریب کھڑا تھا۔ میں نے دل میں سوچا، یہ بھی تنہا ہے اور میں بھی تنہا ہوں، اس ایک پر قابو پالوں گا۔ میں نے دیکھا اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا، اس کے لباس سے مشک کی خوشبو مہک رہی تھی۔ مجھے کہا، چھوڑ دے لڑکی کو، میرے سر میں بھوت تھا۔ میں نے کہا، جا اپنی خیر منا، دوسروں کے پھڈے میں ٹانگ ناڑا۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ اس نے تلوار کی نوک سے میری پیٹھ پر ہلکی سی ضرب لگائی۔ میں گر گیا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں نہ زمین پر ہوں اور نہ آسمان پر ہوں۔ میرے بولنے کی طاقت سلب ہو چکی تھی۔
البتہ دیکھ بھی رہا تھا اور سن بھی رہا تھا۔ اس نے دونوں عورتوں سے کہا اٹھو، اپنے کپڑے پہنو، زیور اٹھاؤ اور واپس گھر جاؤ۔ بڑھیا نے کہا کہ اللہ آپ کی مدد کرے، آپ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے، اتنا احسان اور بھی کر دیں، ہمیں مولا کی زری تک پہنچا دیں تاکہ شب جمعہ ہم زیارت سے محروم واپس نہ جائیں۔ اس نے مسکرا کر کہا تمہاری زیارت قبول ہے، جس کی زیارت کو جا رہی تھی میں وہی ہوں، اب گھر جاؤ۔ یہ سنتے ہی دونوں دوڑیں، آپ کے قدموں پر گری، قدم بوسی کی، دست بوسی کی اور واپس روانہ ہو گئیں۔ میں جیسے بے ہوشی سے ہوش میں آ گیا اور میری زبان بھی کھل گئی۔ میں نے عرض کیا میرے آقا آج سے میں توبہ کرتا ہوں، آپ معاف فرما دیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو نے خلوص سے توبہ کی ہے تو اللہ یقیناً قبول کرے گا۔ میں نے عرض کیا قبلہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں۔ آپ واپس جانے لگے۔ میں نے عرض کیا قبلہ آپ تو مجھے اسی حالت میں چھوڑ کر تشریف لے جا رہے ہیں، یہ زخم مجھے مار ڈالے گا۔ آپ واپس مڑے، مٹی کی ایک مٹھی بھری میرے زخم میں رکھی، ہاتھ سے مس کیا، اسی وقت گوشت پیدا ہو گیا۔ میں نے کہا یہ کیسا گوشت ہے، ابھی تک تو اتنا زخم موجود ہے۔ میں نے عرض کیا تھا قبلہ ابھی پورا زخم تو نہیں بھرا۔ انہوں نے فرمایا یاد کے بطور اتنا چھوڑ رہا ہوں تاکہ تو کبھی نہ بھولے۔ تو یہاں پر یہ چیپٹر کتاب کے صفحہ نمبر 501 پر مکمل ہو گیا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ اگلے چیپٹر میں ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔